اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ، دعا مانگنے کے آداب، کل کی حدیث کا باقی حصہ، 8واں۔ اچھے کاموں کی طرف سبقت اور حرام کاموں سے پرہیز کیجیے۔ نیک مقاصد کے لیے دعا کریں کہ ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ گناہ اور حرام سے پوری طرح پرہیز کیجیے۔ ہر کام میں اللہ کی ہدایت کا پاس و لحاظ کیجیے اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریے۔ حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پہن کر اور بے باکی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پال کر دعا کرنے والا یہ آرزو کرے کہ میری دعا قبول ہو تو یہ زبردست نادانی اور ڈھٹائی ہے۔ دعا کو قابل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قول و عمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا ہے کہ اے رسولوں، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اے ایمان والوں، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر حاضری دیتا ہے، غبار میں اٹا ہوا، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام ہی سے اس کے جسم کی نشو نما ہوئی ہے، تو ایسے باغی اور نافرمان شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتے ہیں، اور بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتے ہیں، اور کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتے ہیں، اور قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے ہمارے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔